السلام علیکم ناظرین، اور آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے سب سے حسین اور پر اسرار عجوبے تاج محل کے اندر، ایک ایسی عمارت جسے صرف محبت کی نشانی نہیں بلکہ رازوں، تاریخ اور اسرار کی دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کے نیچے خفیہ کمروں اور بند دروازوں کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کیا واقعی تاج محل ایک پرانا مندر تھا یا یہ سب محض کہانیاں ہیں؟ محل کی تعمیر 1631 میں شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں شروع کروائی۔ یہ وہ وقت تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں 20,000 کاریگر، ہزاروں اونٹ اور 22 سال لگے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تاج محل صرف ایک محبت کی نشانی ہے یا اس کے اندر چھپے ہیں کچھ پرانے راز جنہیں آج تک کوئی پوری طرح نہیں جان سکا؟ تاج محل کے بارے میں سب سے مشہور بیسمنٹ یا زیر زمین کمروں کا راز، کئی محققین کے مطابق ان کمروں کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں چھپے ہوئے آثار ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ نیچے پرانے مندر کے نشانات موجود ہیں جنہیں تاج محل کی تعمیر کے دوران چھپایا گیا۔ تاج محل بیسمنٹ میں کیا ہے؟ تاج محل سیکرٹ ڈور کہاں کھلتا ہے؟ تاج محل سیکرٹ روم کے اندر کیا چھپا ہے؟ ایک مشہور برٹش ایکسپلورر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کچھ کمروں میں پتھر کی دیواروں کے پیچھے راہداریوں کے آثار ملے تھے، لیکن سرکار نے ان تمام تاج محل سیکرٹ پکچر کو کلاسیفائڈ قرار دے دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تاج محل کے 4 مینار اس طرح بنائے گئے ہیں کہ اگر کبھی زلزلہ آئے تو وہ مرکز سے باہر گر جائیں تاکہ قبر محفوظ رہے۔ یہ بھی ایک تاج محل منسٹری ہے کہ شاہ جہاں نے خود اپنی قبر کے لیے بھی جگہ بنوائی تھی، مگر وہ وہاں دفن نہیں ہوئے۔ ان کی قبر لال قلعہ دہلی میں ہے۔ کچھ محققین کے مطابق تاج محل کے اندر موجود ماربل والز پر ایسی چمک دیکھی گئی ہے جو چاندنی رات میں قدرتی روشنی کو جذب کرتی ہے۔ کیا یہ عام پتھر ہے یا واقعی کوئی قدیم سائنس یا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی؟ یہ سب کچھ ان نون سیکرٹ آف تاج محل میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں سب سے متنازع بحث پر، کیا تاج محل دراصل ایک شیوا مندر تھا؟ کچھ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل نام تیجو مہالایا تھا اور یہاں پہلے شیولنگ نصب تھا۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس نظریے کے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ ان کے مطابق تاج محل کی تعمیر کا مکمل شاہی ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے۔ یہ بحث آج بھی جاری ہے اور یہ بھی ایک سیکرٹ آف تاج محل ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہو گئی ہے۔ تاج محل کے اندر تقریباً 100 سے زائد کمرے موجود ہیں جو عام عوام کے لیے بند ہیں۔ کچھ کمروں میں نمی، گیس اور قدیم قبروں کے آثار بتائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں نقوش یا تصویریں چھپی ہیں۔ ان کمروں کی تاج محل سیکرٹ پکچر انٹرنیٹ پر گردش کرتی رہتی ہے، مگر سرکاری طور پر کوئی بھی تصدیق شدہ نہیں۔ یہ وہ تاج محل سیکرٹ روم ہیں جنہیں آج تک مکمل طور پر کھولا نہیں گیا۔ چند حیران کن حقائق۔ تاج محل کا رنگ دن کے مختلف اوقات میں بدلتا ہے۔ صبح میں گلابی، دوپہر میں سفید اور شام کو سنہری۔ مرکزی گنبد کی اونچائی تقریباً 35 میٹر ہے۔ تعمیر میں راجستھانی ماربل، پنجاب کی اینٹیں اور یمن کے نیلم استعمال ہوئے۔ بنیادوں کے نیچے پانی کے کنویں بنائے گئے تاکہ عمارت زمین میں نہ دھنسے۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق تعمیر مکمل ہونے کے بعد کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تاج محل آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ محبت، تاریخ اور پر اسراریت کا حسین امتزاج ہے۔
تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا۔ ممتاز کی موت بچے کی پیدائش کے دوران ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر 1631 سے 1653 تک یعنی تقریباً 22 سال میں مکمل ہوئی۔ تقریباً 20,000 کاریگر ہندوستان، ایران، ترکی اور وسط ایشیا سے لائے گئے۔ سفید رنگ مرمر راجستھان کے مقام مکرانہ سے لایا گیا۔ اونٹوں کے قافلے دن رات سفر کرتے تھے۔ تاج محل پر قرآنی آیات کندہ ہیں جو کالا سنگ مرمر سے بنی ہیں تاکہ چمکدار دکھائی دیں۔ تاج محل کی دیواروں پر سورۃ یاسین، سورۃ فجر، سورۃ الرحمن وغیرہ کی آیات لکھی گئی ہیں۔ چاندنی رات میں تاج محل کی عمارت قدرتی چمک سے بڑھ جاتی ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے رات کے وقت خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ ممتاز محل کی قبر کے آئینوں پر سنگ مرمر کی چھتری ہے جس میں نفیس جیومیٹریکل ڈیزائن بنے ہیں جو روشنی کو ستاروں جیسا منظر دیتے ہیں۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا۔ سن 2007 میں اسے دنیا کے نئے 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا۔ آلودگی کی وجہ سے تاج محل کا سنگ مرمر پیلا ہونے لگا۔ اب اس کی صفائی کے لیے ملتانی مٹی فیشل ٹریٹمنٹ کیا جاتا۔ تاج محل کا پورا توازن دریائے جمنا کے پانی پر منحصر ہے۔ اگر دریا خشک ہو جائے تو بنیادیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ تاج محل کا اندازاً وزن 58,000 ٹن ہے اور اسے زمین پر یکساں بٹھانے کے لیے کنووں کی بنیادیں استعمال کی گئیں۔ اگر آپ گنبد کے نیچے اللہ کہیں تو آواز ایک روحانی لہجے میں واپس گونجتی ہے۔ سنگ مرمر میں جڑے قیمتی پتھروں کو پیٹرا ڈورا تکنیک سے لگایا گیا جو اٹلی سے سیکھی گئی تھیں، مگر مغل کاریگروں نے اسے نئی سطح پر پہنچا دیا۔ کئی تاریخ دانوں کے مطابق شاہ جہاں نے یمنا کے پار کالے سنگ مرمر سے تاج محل جیسا دوسرا محل بنانے کا خواب دیکھا، مگر اورنگزیب نے انہیں قید کر دیا۔ انہوں نے اپنی آخری زندگی لال قلعہ کے کمرے میں گزاری جہاں سے وہ تاج محل کا نظارہ روز کیا کرتے تھے۔ اتنی عظیم عمارت کے باوجود کسی کاریگر یا معمار کا نام تاریخی طور پر درج نہیں، صرف استاد احمد لاہوری کا ذکر ملتا ہے۔ تاج محل کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی دن کے ہر وقت میں اس کے کسی نہ کسی حصے کو قدرتی چمک دیتی ہے۔ ممتاز محل کا نام ارجمن بانو بیگم تھا اور تاج محل ان کی محبت کی وہ نشانی ہے جس نے وقت کو شکست دے دی۔